بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اب پی ایس ایل 11 میں بہت سارے میچز پہ تو ہم نے بات کرنی ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے لگتا ہے، میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ شاید ایک غلطی ضرور ہو گئی کہ ملتان سلطانز کو بہت ہی شاید انڈر ریٹ کر دیا میں نے۔ تو میں جب اپنے ٹاپ 4 بھی بنا رہا تھا تو میں شاید ان کو اس طرح کنسیڈر نہیں کر رہا تھا، لیکن جس طرح کی پرفارمنس انہوں نے کل دکھائی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ایک ون سائیڈڈ مقابلہ، میں تو اس کو ون سائیڈڈ مقابلہ کہوں گا، کیونکہ اگر وہ جو اوپننگ جوڑی تھی وہ آؤٹ نہ ہوتی تو لگتا یہی تھا کہ یہ میچ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، اور ابھی بھی جلدی ہی ختم ہو گیا۔ لیکن آئی تھنک وہ جس طریقے کی پارٹنرشپ لگائی اور جیسے اسٹیو اسمتھ کھیل رہے تھے، آئی مین این آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس فرام ملتان سلطانز۔ اور میرے خیال سے جو انہوں نے ہوم ورک کیا، ہم بار بار آپ کو یہ کہتے رہے کہ ان کے پاس 24 گھنٹے بھی نہیں تھے کہ انہوں نے آکشن میں قدم رکھنا تھا، بہت ہی لیٹ انہوں نے ٹیم حاصل کی، لیکن آئی تھنک انہوں نے پہلے ہی اپنا اتنا گراؤنڈ ورک کر لیا تھا کہ آگے جا کر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور آئی تھنک جو پکس کی ہیں وہ بڑی ہی شاندار ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بہت مایوسی ہوگی کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ٹوٹلز میں شاید 10-15 رن کم ہو جاتے ہیں اگر تو آپ پہلے باری کر رہے ہیں، تو اس بارے میں ضرور آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ٹیبل کا بھی آپ کو جو حال ہے وہ بتانا ہے، پھر آج کے میچز کو بھی ڈسکس کرنا ہے، پھر پی ایس ایل اب کراچی میں جانے والی ہے تو وہاں پہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پچز سے، ٹیمز اپنی اسٹریٹجی کیسے چینج کریں گی، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ آج ملتان سلطانز کل میچ جیتے ہیں اور آج وہ سیدھا راولپنڈی سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے بڑا ہی اہم مرحلہ ہوگا، یہ بھی بڑا ایک اہم میچ ہے۔ اور آئی تھنک جس طرح آپ ہر ٹیم اب چاہے گی کہ وہ کراچی سے پہلے جو ہے اپنی پوزیشن زیادہ مستحکم کر لے، لیکن اگر آپ اوور آل پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو 6 پوائنٹس کے ساتھ ملتان سلطانز پہلی پوزیشن پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کراچی کنگز وہ بھی 6 پوائنٹس، لیکن انہوں نے ایک میچ کم کھیلا ہے تو ان کے پاس بھرپور موقع ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ تیسرے پر 5 پوائنٹس کے ساتھ، لاہور قلندر چوتھے پر اور 5ویں پر پشاور زلمی، پھر کوئٹہ، پھر راولپنڈی اور حیدرآباد کنگزمین جو کہ اب تک کوئی میچ نہیں جیت پائے، تو ان کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے۔ آج بھی بڑا اہم میچ ہے پنڈیز کے لیے، اگر آج بھی وہ نہیں جیتتے تو آئی تھنک بہت ہی زیادہ مایوسی ہوگی پنڈی کے فینس کو، تو اس بارے میں لازمی آپ کے ساتھ تفصیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پی سی بی کے بورڈ آف گورننس کا ایک بہت اہم اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے اس کی صدارت کی، اور اس میں تمام جو ایک گورننگ باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اس میں کچھ بہت اہم فیصلے لیے گئے ہیں، تو ان فیصلوں کو ضرور جانیں گے اور آپ تک بھی پہنچائیں گے کہ کیا وہ ایسے فیصلے ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی، کیا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ایک اس میں تھوڑی سی کنفیوزنگ ایلیمنٹ پچھلے کچھ 2-3 دن میں ہے، وہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہاکی یوتھ انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور گراس روٹ ٹیلنٹ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، لیکن اب اس کو پراپر ایک پاتھ وے کے ذریعے ڈھونڈا جائے گا، اور اس کے لیے بھی یہ ٹورنامنٹ آئی تھنک بہت ہی اہم ہوگا۔ اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے اسکواش میں، جہاں پر عاصم خان ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کے لیے جو ہے انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے، بڑی ہی زبردست ان کی پرفارمنس رہی، اینڈ آن اینڈ آف اسکواش میں بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ٹینس میں ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا بھی آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے لیے تو بہت ہی اچھا آؤٹ لک ہے۔ پاکستان کو بیک ٹو بیک جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس مل چکے ہیں جونیئرس کے، تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس۔ علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سے تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آلسو جوائننگ اس سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب۔ السلام علیکم، کیسے شاہ جی؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسپورٹس ایکسپرٹ اور جرنلسٹ حسن مصطفیٰ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ موئی شاہ صاحب، پی ایس ایل پہ بات میں چاہ رہا ہوں بعد میں کریں، پہلے ہم بورڈ آف گورننس کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑا ہی عجیب فیصلہ آیا جو کہ ڈائریکٹر ڈومیسٹک خرم نیازی کو لے کر آیا، کہ پہلے جو ہے پتہ چلا کہ وہ شاید اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، کہا یہ جا رہا تھا، ذرائع یہ بتاتے تھے کہیں اسلام آباد میں ممبر سی ڈی اے شاید بننے لگے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی نے ان کو دوبارہ وہاں پر اپوائنٹ کر لیا، تو یہ چلتا کیا رہا ہے، اور پھر بورڈ آف گورننس میں کیا فیصلے لیے گئے؟ دیکھیں، یہ لیٹ نائٹ پی ایس ایل کے میچز کے بعد یہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں بیسیکلی تو زیادہ آپ کو جو آگے ڈومیسٹک کرکٹ آپ کا آنا ہے نیکسٹ ایئر، اور جو آگے ریمیننگ پی ایس ایل ہے، اس کے بارے میں زیادہ باتیں ہوئی ہیں، اور انسائڈ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت پی ایس ایل اور پی ایس ایل سے کنیکٹڈ جو معاملات ہیں وہ ضرور زیر بحث آئے، جن میں کراؤڈ کی پریزنس ہے، کہاں تک گورنمنٹ سے کب تک اور اجازت ملنے کی توقع ہے، اس طرح کی باتیں۔ پھر عبداللہ خرم کی بات آپ نے کی، ضرور یہ بات ہے کہ وہ سی ڈی اے میں آگے ہیں، شاید ممبر انوائرمنٹ آگے ہیں، لیکن ان کو وہاں سے بھی نہیں چھوڑا جا رہا، کچھ جو مجھے جو رپورٹس آئی ہیں، حالانکہ یہ جو آفیشیل پریس ریلیز ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، اس میں وہی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے 2 سال میں بڑی پاکستان کرکٹ کی
ڈومیسٹک لیول پہ بڑی اچھی خدمات سر انجام دی، اور آپ کو سارے جو ممبران ہیں وہ آپ کو اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو پرائز کرتے ہیں، یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت جو پاکستان کرکٹ کو سب سے بڑا ایک سمجھیں چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہوں، بہتر ہوں حالات، جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں، مڈل ایسٹ کے حالات ہیں، تو کسی طرح کراؤڈ کو جو ہے واپس پی ایس ایل میں لایا جائے. اس پہ بات ہوئی، جو ممبران ہیں ان کی ان پٹ لی گئی اور ممبران سے چیزیں شیئر کی گئیں، یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی رہی ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں جب بورڈ آف گورنر ہوتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر جو ہے وہ زیر باس آتا ہے، اور آگے کیا ریمیڈیل میئرز ہونے چاہیے، اگلے سال کیا بہتر ہونا چاہیے. آپ کو ایک اور بات بھی جس طرح ضرور آپ کے نظر سے گزری ہوگی کہ کوئی سکروٹنی ہو گئی ہے ماسوائے 2 ڈسٹرکٹ ریجنز کے، باقی سب 2 ریجنز کے علاوہ سب پوری ہو چکی ہے. شاید حیدرآباد اور اسلام آباد کی نہیں ہوئی، کیونکہ اسلام آباد کی شاید ہوئی ہے اور حیدرآباد کا بھی کوئی اس طرح کا پرابلم ہے. اسلام آباد تو لٹیگیشن میں معاملہ اس لیے تو باقی وہ الیکشن کی تیاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ کس طرح باقی ریجنز کے الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں، کس طرح کیے جائیں. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں. تو میرا خیال ہے آل اینڈ آل بڑی زبردست قسم کی میٹنگ تھی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور دیکھیں گے. اور پی ایس ایل کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے پریز کیا، ہینڈلنگ جو محسن نقوی صاحب کی، ان کی پریز کی کہ آپ نے بڑا زبردست قسم کا جو ٹائملی آپ کو ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. اور بہت اچھا ہے کہ فار دی سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف ٹیم اور گورنمنٹ کی جو آسٹیرٹی میئرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے، تو ہوپفلی اللہ کرے جی بہتر حالات ہوں تاکہ ہم کراؤڈ دیکھیں. کراؤڈ کا آپ کو پتہ ہے مزہ اور ہے گراؤنڈ میں ہو، اور گراؤنڈ میں بندہ کراؤڈ کے ساتھ اگر میچ دیکھتا ہے تو اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے. سب دنیا اور لوگ شاید یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے کہ کافی کچھ پرابلمز فیس کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. پاکستان کرکٹ بورڈ شاید ہم سے زیادہ چاہتا ہے کہ کراؤڈ ہو. ان کو تو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑیں گے، یہ فرینچائز سب کو اپنی جیب سے جب وہ پروفٹ آئے گا تو انسٹیڈ آف کیپنگ دیٹ پروفٹ ود ان دیئر کٹی تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. تو اس لیے ان کو وہ تو زیادہ چاہ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کہ کسی طرح کراؤڈ واپس آئے. لیکن حالات ہی ایسے بن گئے ہیں کہ میکسیمم پھر بھی ٹرائی کی جا رہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کراؤڈ کو واپس اس پہ پہنچ جائے، اور اس طرح کی باتیں وہ گورننگ بورڈ کی میٹنگ میں ہوئی ہیں. بالکل ایسی ہے. حسن آپ کی بھی لوگوں سے بات ہوتی رہی ہوگی، لوگ تو واقعی بہت مایوس ہیں. بڑی تیاری کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خاص طور پر میرے خیال سے پنڈی بڑا تیار تھا کہ پہلی بار پی ایس ایل میں ٹیم مل رہی ہے اور ہم جائیں گے. اب مایوسی ضرور ہے، اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا، تو لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ بھائی. میرے خیال سے مایوسی ضرور ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہے ہمارے بارڈر کے اس طرف کیا ہے. ایران اور اسرائیل، امریکہ جو بھی چل رہا بھی اور جو بھی ان کی سچویشن ہے، اس کے بعد جو اس طرح کے حالات ہیں ہمیں، میرے خیال سے ہماری سیفٹی کمز فرسٹ آلویز. اور میرے خیال سے محسن نقوی صاحب کا اقدام بڑا اچھا اقدام تھا کہ پی ایس ایل کو ڈیلے نہیں کیا، پی ایس ایل کو انہوں نے اپنے ٹائم پہ کروایا ہے جس طرح بھی کروا رہے ہیں ہم. لیکن ان کی ویورشپ اور جس طرح کے میچز ہو رہے ہیں میرے خیال سے اس نے اوور شیڈو کر دیے ان چیزوں کو کہ کراؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے کراؤڈ کو ہونا ایک ڈفرینٹ چیز تھا بالکل. کوئی بھی اسپورٹ ہو، چاہے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، بغیر کراؤڈ کے اتنا اچھا لگتا نہیں ہے. ہاں اچھا ضرور لگتا اگر کراؤڈ ہوتا. ابھی کیونکہ جتنے بھی پاکستان میں کرکٹ لورز ہیں وہ کرکٹ کو بالکل ریلیجیس طریقے سے فالو کرتے ہیں، تو میرے خیال سے چاہتے ضرور تھے، لیکن ان کو حالات سے بالکل واقفیت تھی کہ کس طرح کے حالات ہیں. اس حالات میں پاکستان کا سیکیورٹی ارینجمنٹس دیکھنا، پھر جس طرح ایک طرح لوگ کمپیریزن کرتے دوسری لیگ کے ساتھ، وہاں پہ تو کراؤڈ آ رہا ہے، وہاں پہ بھی تو صورتحال خراب ہے، وہاں پہ بھی فیول کرائسس ہے. لیکن اپنے ملک میں اگر دیکھیں تو لوگ خوش بھی ہیں کہ چلے پی ایس ایل ہو رہا ہے. ایٹ لیسٹ پی ایس ایل آگے نہیں گیا، فورن پلیئرز آ رہے ہیں، نئے پلیئرز آ رہے ہیں. اسٹیو سمتھ آ گیا، لب شائن آ گیا، نئے آسٹریلین کھلاڑی، کئی قسم سب سے زیادہ آسٹریلین کھلاڑی یہاں پہ موجود ہیں. پھر نیوزی لینڈ کے پلیئرز بھی آئے، ساؤتھ افریقہ کے پلیئرز آ رہے ہیں. اوور آل دیکھا جائے تو لیگ کا جو اس وقت جو میچز چل رہے ہیں ان میں سٹینڈرڈ جو ہے وہ نیچے نہیں گرا. بے شک کراؤڈ نہیں ہے، آپ کا بڑا اچھا اس وقت ویورشپ بھی جا رہی ہے اور لوگ فالو بھی کر رہے ہیں کرکٹ کو. پھر نئی 2 ٹیمیں آئی ہیں، حیدرآباد اور پنڈیز جس طرح انڈکشن ہوا تھا، مجھے لگتا تھا کہ جب پنڈی کا میچ ہوگا راولپنڈی اسٹیڈیم میں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ وائب نظر آئے گی. بالکل راولپنڈی اسلام آباد کا جو میچ ہوگا اس میں ایک ایسا لگے گا جیسے اب پاکستان انڈیا کا میچ چل رہا ہے. تو یہ چیز ہم مس ضرور کر رہے ہیں،
لیکن کراؤڈ کا یہی ہے کہ میرے خیال سے جس طرح کے حالات ہیں اس میں بہتر ہے کہ فیصلہ یہ اچھا فیصلہ پاکستان حکومت کی طرف سے ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں اور آن دا ٹائم کرا رہے ہیں اور اس میں بالکل ڈیلے نہیں ہے، بجائے کہ اس کے ہم کراتے اور پھر کوئی ایسا موقع ہوتا کہ ہم اس کو ڈیلے کرنا پڑتا. ان چیزوں سب سے بالاتر ہو کر جو میرے خیال سے حکومت اقدام کیا ہے بڑا احسن اقدام ہے اور میرے خیال سے پوری عوام حکومت کے ساتھ ہے اس میں. بالکل. اور حسن مشتبہ نے بالکل ٹھیک بات کی. آئی تھنک نہ کرانا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا کہ شاید اس کو بڑے آئی تھنک ایک ڈیفیکلٹ موڈ میں ہم دیکھتے ہیں وہ تمام فرینچائزز. لیکن آئی تھنک اس سارے معاملے میں حسن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور آئی تھنک فرینچائزز کو بھی کہ آپس میں جو کمیونیکیشن رہی ہے اس کی وجہ سے ہم پی ایس ایل دیکھ پا رہے ہیں. بڑے مشکل حالات میں پی ایس ایل کرائی جا رہی ہے. تو آئی تھنک یہ ضرور ایک کامیابی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان کی بھی. سعید محمد اویس, کمنگ بیک ٹو بزنس, آئی تھنک آج تو آپ کا میچ ہے ہی, لیکن آج سے پہلے جو کل ہوا ہے آئی تھنک اس کے بعد تو ملتان سلطان اس وقت کلیئر فیوریٹ لگ رہی ہے پی ایس ایل میں. یار ابھی آپ بات بلکہ انٹرو میں بات بھی کر رہے تھے کہ بڑا کم ٹائم تھا, لیکن آپ کو ہیٹس آف کرنا پڑے گا جو پچھلی مینجمنٹ بیٹھی تھی, کیونکہ وہ مینجمنٹ تھوڑا سا کنٹینیو ہے اس ملتان سلطان کے ساتھ. انہوں نے کام بہت اچھا کیا. مجھے یاد ہے کہ کوچ پہ بھی تھوڑے سے تحفظات لوگوں کو تھے کہ ان کا اتنا ایز سچ ایکسپیرینس ہے نہیں. ٹیم پین کی بات کروں, ان کو کوچ بنا دیا گیا, لیکن ٹیم پین کا جتنا بھی ایکسپیرینس لیگ کرکٹ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, خاص کر کے جب آپ بات کرتے ہو ادھر شیلڈ کرکٹ کی بات کرتے ہو, جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے وہ کاؤنٹ تو کرتا ہے اور وہ نظر بھی اب آپ کو پیپر کے اوپر آ رہا ہے. پھر مجھے یاد ہے لوگوں نے ایک بات کی کہ ایسٹن ٹرنر کو کپتان کیوں بنایا گیا, اسٹیون اسمتھ کو کیوں نہیں بنایا گیا. ایسٹن ٹرنر کا ریکارڈ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, بگ بیش کے اندر پرتھ کراچرز کی بیک ٹو بیک وکٹریز کی بات کریں یا اس ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنا ان کو آتا ہے اور وہ بڑا زبردست ایک لے کے چلتے ہیں, ٹریک ریکارڈ ہے ان کے پاس, سارا فائر پاور ہے. جو سب سے اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس اسٹیون اسمتھ کے ساتھ صاحبزادہ فرحان ہے جو کہ ایک کلاس ورسس ایگریشن آپ کے پاس موجود ہے. اور خاص کر کے اچھا لگتا ہے کہ جب وہ دونوں پرفارم کریں, اسٹیون اسمتھ جس طریقے سے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, صاحبزادہ فرحان کو پریشر آنے دیتے نہیں ہیں, ان کا پاور پلے بڑا زبردست جاتا ہے. آپ مڈل آرڈر کے اندر دیکھ لیں, ایسٹن ٹرنر کے پاس بہت موجود ہیں. صرف فلپ کی تھوڑی سی میں کہتا ہوں فارم اس وقت لگی ہوئی نہیں ہے, لیکن آپ کو دو پلیئرز کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. ایک شان مسعود کو, وہ بندہ جس نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز تھے, آپ کو یاد ہو جو ہم فائنلز جو سے انگلینڈ سے آ رہے تھے, اس کے بعد کبھی بھی T20 پلانز میں پاکستان کیا, لیکن کہتے ہیں نا جو ڈومیسٹک کو عزت دیتا ہے, لانگ کرکٹ کھیلتا ہے تو یہاں پر جا کے پرفارم کرتا ہے بڑے لیول پہ. اس نے دونوں میچز میں بیک ٹو بیک پرفارم کیا. عرفات مناز کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, جو اس کی پرفارمنس رہی ہے ملتان کے لیے. 3 میچز کے اندر 21, 22, 23 اس نے سکور کیا, لیکن جو فائر پاور چاہیے تھی اس نے وہ شو کیا. سو اٹس اے فل پیکج ٹیم. آپ بالنگ یونٹ کو دیکھ لیں, پیس بیٹری جو بینچ پہ بیٹھی, ان کے بعد ریپلیسمنٹس اچھی موجود ہے. پیٹل سیڈل کی بات کریں, وہ کہہ رہے تھے میرا چاچا انہوں نے نام رکھا ہوا انہوں نے, تو وہ جس طریقے سے لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں, میں ان کا تھوڑا سا ایک وہ روٹین پلان بھی پڑھ رہا تھا, شاید آپ نے پڑھا ہو, کہ صبح اٹھ کے وہ کم از کم 4-5 تو گراؤنڈ کے چکر لگاتے ہیں. فٹنس انہوں نے اچھی مینٹین کی ہوئی ہے, تو دیٹ شوز کہ وہ کرکٹ کو کتنا اس ایج کے اوپر بھی وہ سیریس لیتے ہیں. اچھا, کل بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا جب صاحبزادہ فرحان اور اسٹیو اسمتھ کھیل رہے تھے اور ہاں وہ دیکھا آپ نے, وہ مطلب اسٹیو اسمتھ واپس چلے گئے. نہیں, وہ انٹرسٹنگ اس لیے کہ ہم نے بار بار کہا تھا کہ نالج شیئرنگ ہوگی, تو ہم نے یہ دیکھا کہ آسٹریلین جو ہم روٹیشن آف دا اسٹرائک کی بات کرتے ہیں کہ 4 چوکے آلریڈی اس اوور میں لگ گئے تھے, پر پھر بھی اسٹرائک روٹیٹ کرنے جا رہے تھے. تو آئی تھنک یہ ایک وہ چیز ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت زیادہ نالج شیئر کیا جائے گا, وہ ڈریسنگ روم انوائرمنٹ چینج ہوگا, اور بہت ساری ایسا ایک ایکسپیرینس ہے جو اسٹیو اسمتھ اسپیشلی لے کر آئیں گے. دیکھیں احمد بھائی, ملتان کی اگر بات کروں, ایک چیز جو نظر آتی ہے جو پچھلے ملتان کی سیزنز کی بات کرتا ہوں جب تک میں خود بھی رہا ہوں ٹیم کے اندر, کہ کبھی بھی ڈپینڈنسی یہ نہیں تھی کہ رضوان یا عباس افریدی یا اب دہانی, کیونکہ اس کو پیک پہ تھے سارے کی بات کروں, یا مظہر ابانی, یہ 3-4 پلیئر ہیں کہ جی ہمیں ٹورنامنٹ جتوا کے دیں گے. ایک کلیکٹیو ایفرٹ آپ کو نظر آتا تھا, اور ہمیشہ نظر آتا تھا کہ آپ کے لوکل پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی ارد گرد نہیں گھومے تھے رائلی روزوف کے, ڈیوڈ ملر کے, آپ کو پتا ٹیم ڈیوڈ بھی اس وقت ٹیم میں موجود تھا کہ یار یہی ہیں, یہ کر کے دیں گے, اور آپ کو پتا ہو کہ وہ پرفارم بھی اس وقت بڑا پیک پہ جا کے لڑکے کر رہے تھے. مسئلہ دوسری ٹیمز کا کیا ہے, فار ایگزامپل راول پنڈی کی آپ بات کر لیں, راول پنڈی کا ایشو یہ ہے کہ آپ رضوان والے معاملے پہ تو میں آؤں گا, لیکن بہت زیادہ ڈیپینڈنسی ہے 3 سے 4 پلیئرز کے اوپر کہ یار وہی ٹیم کو لے کے چلیں گے. آپ عامر کی بات کرو, بیچ میں آپ مچل کی بات کرو, سیم بلنگ اتنا نام نہیں وہ لیتے, رضوان کی آپ بات کر لو, یہ 3-4 پلیئرز ہیں جی یہ ہمیں لے کے آگے چلیں گے. نسیم شاہ انفارچونیٹ نیوز آ رہی ہے کہ از آلموسٹ آؤٹ آف دا پی ایس ایل, جو ان کو انجری ہوئی ہے, شاید ایٹ دی اینڈ اگر سروائیو کرتی ہے راول پنڈی, جو کہ مشکل ہے, تب شاید واپس آئیں. تو آپ کبھی بھی ایسے ٹیم یونٹ میں بن نہیں سکتے ہو. مسئلہ پنڈی کا یہی ہے, جب بھی آپ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ دیکھیں, ناٹ اگینسٹ رضوان, لیکن رضوان کی جو پرفارمنس ہے ان کو خود سمجھنا چاہیے. آپ کے پاس اتنا اچھا بیک اپ موجود ہے. عبداللہ کی بات کریں جس کو 1 ڈاؤن آپ کھلا رہے ہو, وہ کھیلتا ہی ٹاپ اپنا اوپننگ بیٹسمین ہے, آپ اس کو سیکریفائز کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ نے کھیلنا ہی ہے تو آپ مڈل آرڈر کے اندر آ کے کھیل لو. اگر آپ اس کو بھی نہیں کھلانا چاہتے, آپ کے پاس سیم بلنگز موجود ہے, آپ اس کو ٹاپ آرڈر پہ کھلا سکتے ہو.
لیکن بس وہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کتنی ان کی ٹیم کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ٹاس پہ بھی کہا تھا کہ جی میں ہی اوپن کروں گا, اس کی وجہ سے ٹیم کو سارا نقصان ہو رہا ہے. آپ بالنگ یونٹ کے آپ آ جائیں, جب آپ ہنٹن پیرس کی بات کرتے ہو, عامر از ناٹ دیٹ عامر جو کہ جانے جاتے تھے. آج بھی میں کہتا ہوں یس ہی از ویری گڈ ایکسپیرینسڈ ہے, اکانومی وائز بہت اچھا عامر, لیکن جب آپ وکٹ ٹیکنگ آپشن کی بات کرتے ہو ان کے پاس مڈل اوورز کے اندر بھی ایز سچ کوئی پلیئر موجود نہیں ہے جو کہ پاور پلے کے اندر اسپن بالنگ یونٹ کی بات کروں جو کہ آپ کو پتا ہو یار اس نے آگے اسپن بالنگ یونٹ میں میرے لیے پرفارم کرنا ہے. سیم اٹ از ود کوئٹہ گلیڈیٹرز. جب آپ کے دو پرائم بالرز, جب عثمان طارق اور ابرار کی بات کروں, جب وہ مار کھاتے ہیں, جب وہ آ کے مڈل اوورز میں اوور نہیں, پاور پلے میں وکٹس نہیں لیں گے, ان کا سارا پریشر جو ان سے ہے وہ دوسرے بالرز کے اوپر آتا ہے کیونکہ ان کے پاس ریپلیسمنٹس موجود نہیں ہیں. تو دس از دا پوائنٹ جہاں پر انہوں نے کام نہیں کیا. ویرس ملتان کی بات کریں, آئی اسٹل فیل کہ اللہ کرے کہ اچھا کھیلیں ٹورنامنٹ میں, جہاں پر اوپر پریشر آیا نا ان کے, تو کیسے کم بیک مڈل آرڈر کرے گا ابھی تک, کیونکہ مڈل آرڈر میں پریشر نہیں آیا, تو وہاں چیلنج ضرور ان کے لیے ہوگا. بالکل. معید شاہ صاحب, ملتان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ اوبیسلی تھوڑی سی انسائٹ بھی رکھتے ہیں, اور ایون گوہر جو مائنڈ سیٹ لے کر چل رہا ہے, آئی تھنک اس کو بھی ذرا انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میری کچھ بات ہوئی تو مجھے کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پی ایس ایل کے فوراً بعد وہ اپنا بڑا ایک زبردست پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام وہاں پر شروع کرنے والے ہیں. تو ریجن کے لیے پراسپیکٹس تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن اوور آل جو امپیکٹ ہے پی ایس ایل میں, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ بہت اچھا ایڈیشن ہے ٹو دا پی ایس ایل. اور گوہر شاہ, کیونکہ ان کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کرکٹنگ بیک گراؤنڈ ہے, اور جب کرکٹنگ بیک گراؤنڈ آپ کا ہوتا ہے, کوئی آپ فرسٹ کلاس کھیلے ہو یا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ نے تھرو آؤٹ ٹریول کیا ہو, پتہ ہو آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کی کس طرح چلتی ہے, کس طرح ٹیلنٹڈ پلیئر کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا یا نہیں آتے, تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ آگے جا کے پاکستان کرکٹ کو کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں. یہ میں آپ نے جس طرح بات کی, اور میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور یہ ہونا ہے آگے جا کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں ابھی جو انہوں نے سٹارٹ لیا ہے نا, یہ میں نہیں سمجھتا, اویس تو ضرور کہیں گے کہ شاید وہ پرانا انہوں نے لے کے چلیں, لیکن نہیں, یہ بالکل ٹوٹلی نیو مائنڈ سیٹ سے انہوں نے یہ ملتان سلطان کو اٹھانے کی کوشش کی ہے, ری لانچ کیا ایک طرح سے. اور کیا زبردست میں کہتا ہوں ملتان سلطان اس وقت, حالانکہ دیکھیں یہ بھی حیدرآباد یا پنڈی کی ٹیم کی طرح یہ بھی ایک نئی ٹیم ہے, لیکن وہ پنڈی اور حیدرآباد کے نزدیک بھی ان کے نظر نہیں آتے جو اس وقت ملتان سلطان والے پرفارم کر رہے ہیں. جو ملتان سلطان والے جس طرح کی پرفارمنس بیٹنگ بالنگ اور جس طرح باڈی لینگویج ان کی فیلڈ پہ نظر آ رہی ہے کہ کیا زبردست, وہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ جیتنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ شاید تھوڑے سے ڈائنامکس اس میں بھی چینج ہو گئے کہ اب جو آپشن میں پلیئرز پک کرتے ہیں, اب پنڈی جس طرح آپ نے کہا آن پیپر بڑے اچھے پلیئرز لگتے ہیں, لیکن اب آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ آپس میں کیسے کنیکٹ کر پا رہے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے جی, اب یہ پنڈی کے جو کرتا دھرتا ہے نا, ٹی وی پہ بیٹھ کے تو آپ باتیں کر لیتے ہیں ماشاءاللہ, اتنی باتیں کر لیتے ہیں, اور اتنی آپ سوشل میڈیا ٹی وی رائٹس ہی ان کے پاس ہیں, وہ باتیں وہی کریں گے, سب کچھ آپ, وہی میں کہہ رہا ہوں سب. نہیں میں ان کی وہ جو اس وقت مینج کر رہے ہیں, آگے مینج کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں اس ٹیم کو, نام لے لیں آپ کے سامنے ہم نے بار بار کیمرہ جاتے ہوئے دیکھا, ہم نے نہیں راشد لطیف چلا رہے ہیں, انضمام الحق چلا رہے ہیں, مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ مطلب ہے کہ جس طرح کرٹیسائز کریں گے تو آئیں گے, ٹیم کو آئیں گے اٹھا کے لے کے چیمپئن بنا کے چلے جائیں گے. اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے نا جی, وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور وہاں آپ کی اتنی اچھی لائن اپ ہے. اب ڈیرل میچل کھیل رہے ہیں جی, عبداللہ فاضل ہے, میں کہتا ہوں یہ اس کی بات بڑی اچھی ہے کہ بھائی اتنا ٹیلنٹڈ ایک اوپنر آپ کے پاس ہے جو کہ آپ کے پاور پلے میں آرام سے دائرے کو کلیئر کر سکتا ہے, اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زبردست قسم کا وہ سکس مارتا ہے کہ ایک فلوئنسی ہوتی ہے نا انسان میں, نیچرل پاور ہوتی ہے, اس طرح بھائی آپ نے اس کو چوتھے پانچویں نمبر پہ کبھی آتا ہے, کبھی چوتھے پہ میں دیکھتا ہوں. وہ کپتان کہاں جائیں گے, خراب کرنے والی بات, کپتان کدھر جائیں گے, اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے آپ ٹیم چلائیں گے تو پھر 3 میں سے 3-0 پھر یہی ہوگا نا. نہیں لیکن اگر آج کا میچ بھی یہ 0 اگر ہو گیا, آج کا میچ بھی پھر میرا نہیں خیال یہاں سے باؤنس بیک کرنا. اور ملتان سلطان جس طرح کی فارم میں ہے, جس طرح سمتھ کر رہے ہیں, جس طرح آپ سبزادہ فرحان کو دیکھ رہے ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے, جس طرح شان مسعود اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کو کہیں آرام سے مطلب ہے کہ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, ایون چیلنج کر سکتے ہیں. اور جس طرح تتر بتر ہوئی ہے ٹیم ان کی, اور ان کی جو آپس کی ایک میں کہتا ہوں ٹیم کمبینیشن جو ہے, پلینگ 11 جو ہے, وہ بالکل عجیب سی بات ہے. رضوان آپ اپنے آپ کو دیکھیں, رضوان کا جو ایرا ہے وہ مطلب ان کا دور جو ہے
وہ ختم ہو گیا. وہ T20 والا ان کا وہ جو ولولہ جوش جو ایک ینگسٹر کو ہوتا ہے وہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, پاکستان کرکٹ کو لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب ان کو چاہیے کہ ینگسٹر کو تھوڑا آگے لائیں, خود 5ویں 6 نمبر پہ آ کے جس طرح کیپر بیٹنگ کرتا ہے, ایک ٹریڈیشنل کیپر بیٹنگ کرتا ہے, اس طرح کریں. اچھا, پنڈی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اگر کوئی مینجمنٹ سے شکایت کرنی ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہیں پہ ہم کر سکتے ہیں. کوشش تو کی ہے انہوں نے. آپ کا میسج یہ پہنچا دیں گے بالکل, اور بڑا بخوب. اچھا, کوشش انہوں نے بہت کی ہے, مطلب انہوں نے میرے خیال سے اونرز کے ساتھ بھی یہ بیٹھے ہیں, کوشش کی ہے انہوں نے اپنی. نہیں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ کم از کم آپ کی اتنی اچھی ٹیم ہے بھائی, چلاؤ تو اس کو صحیح طریقے سے. شاید آپ بات کر رہے ہیں, سوری بات کاٹ رہا ہوں میں, سیریسلی اگر آپ ڈگ آؤٹ کی بات کریں, چلیں یہ تو بڑے نام ہیں جن کی بات کریں, آپ بیک اینڈ پہ اینالسٹ کی بات کر لیں, آپ بیک اینڈ پہ بیٹنگ کوچز کی بات کریں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ 3-3 4-4 سال لگائے ہوئے ہیں, ہائی پرفارمنس سینٹر میں رہتے ہیں. پھر تو سمجھ آتی ٹیم کا یہ کیوں حال ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, پھر تو سمجھ آ گئی مجھے. پھر تو نہیں, بالکل اچھی بات کیا. میں کس چیز پہ حیران ہوں کہ یار آپ کے پاس اتنا سٹرانگ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ٹیلی ویژنس کے اوپر بھی آ کے بات کرتا ہے کہ ڈومیسٹک کے اندر یہ لڑکے ان کو چانس کیوں نہیں دیا جاتا. اب دو چیزیں ہیں, کچھ فرینچائزز کے اندر ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کتنا زیادہ امپاور آپ نے ہیڈ کوچ کو کیا ہوا ہے وہاں پر. کچھ فرینچائزز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ کوچ اتنا امپاور نہیں ہوتا, جو نام بڑے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ اس کے اندر ان کا رکھا ہوتا ہے, نہیں جی اس کو کھلا لو, اس کو کھلا لو. سو جہاں پر اس وقت آپ اسکواڈ کی بات کرو, ایز اے کپتان لیڈ فرام دا فرنٹ جب ہم بات کرتے ہیں, رضوان کا خود ایک کام بنتا ہے ایک دن میچ, کیونکہ آج اگر ہارے تو آپ آلموسٹ کہ آپ ٹورنامنٹ سے باہر ہی بہت مشکل ہے, آپ واپس نہیں آ سکتے کیونکہ آپ پہلے ہی بہت زیادہ مائنس اسٹریٹ پہ ہو. 4 ٹیمز ہیں نا, آپ وہ 4 ٹیمز 4 نے تو باہر ہونا ہے, تو اپنے لیے جگہ بنانی ٹاپ کی 4 ٹیمز میں اب بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ ایٹ اے ٹراٹ آپ 4 میچز ہارتے ہیں, تو کیوں ہارتے ہیں یار؟ آپ مطلب ہے کہ کم از کم اپنا کمبینیشن ٹھیک کھلائیں. ڈیرل میچل کی جو اس سے کنٹریبیوشن آپ لے سکتے ہیں, وہ بھی کم از کم آپ صحیح طرح 100% نہیں لیتے. اس کا بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس کو پھر ٹیم کو سنبھالنا آ جاتا ہے, اور پھر اس کی جو ایک نیچرل ہٹنگ ہے وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے. اصل میں سائیکی غلط ہے. نیوزی لینڈ ڈیرل مچل کو 4تھے 5ویں پہ اس لیے کھلا رہا تھا کہ اوپر ان کے پاس بہت بڑے بڑے نام تھے. یہاں پر ڈیرل مچل کو 3 سے نیچے کھلانا میرے خیال سے ان کو ضائع کر دینا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال سے مقابلہ حیدرآباد اور پنڈی میں ہے کہ کون زیادہ بری پی ایس ایل جو ہے وہ اس وقت کھیل رہا ہے. لیکن مایوسی ضرور ہوتی ہے. آئی تھنک حسن نو بڈی وانٹس کہ پہلے سیزن میں وہ اس طرح ہوں, لیکن ہم نے ماضی میں لاہور قلندرز کو بھی دیکھا, انہوں نے شروع کے سیزن میں بڑی اسٹرگل کی, شاید اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ پنڈی کا کمبینیشن اور تھنک ٹینک دیکھتے ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی پنڈی کے لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے, انہوں نے تو بہت ہی امیدیں لگائی تھی. کیا غلط ہو رہا ہے آپ کے خیال میں, کہاں مسئلہ آ رہا ہے راول پنڈی کی ٹیم کو کہ شاید وہ نہیں کلک کر پا رہے؟ دیکھیں ابھی تو جیسے 2 ایکسپرٹ نے آلریڈی بتا دیا کہ کس طرح وہ ٹیم کمبینیشن جو ہے, محمد رضوان جیسے ان کا وہی ایشو ہے 2021-22 جو ان کا پیک ٹائم تھا انہوں نے گزارا, اس کے بعد کرکٹ چینج ہوا ہے T20 کرکٹ, اس کے بعد 130-40 والا اسٹرائک ریٹ جو پلیئر ہے وہ اتنا نظر نہیں آئے گا آپ کو. اس کے بعد کرکٹ میں 220 پلس رنز بننا شروع ہو گئے تھے T20 کرکٹ میں. محمد رضوان اس سے اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر پائے, اس چیز سے کافی پیچھے چلے گئے, لیکن بضد ہے کہ اوپننگ انہوں نے کرنی ہے. جب تک وہ اوپنر آتے ہیں ٹیم میں تو دیگر آپ دیکھیں یاسر خان کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے, لیکن اس کی پرفارمنس اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے کہ ایک طرف رضوان جب ڈاٹ بال کھیلتا ہے یا آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی, تو ایک نیا لڑکا ہے, ینگسٹر ہے, اس کو اس طرح پرفارمنس کا موقع نہیں ملتا, پریشر آ جاتا ہے. پھر ڈیرل مچل کو اتنا نیچے یوٹیلائز کرنا واقعی یہ میرے خیال سے بھی میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس پلیئر ہے. نیوزی لینڈ میں جب کھیلتا ہے وہ نیچے اس لیے کھیلتا ہے ان کے پاس, جیسا آپ نے بتایا کہ بالکل اوپر ٹاپ بڑے اچھے پلیئر ہیں جو 140 150 160 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں. ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. ابھی پنڈی میں بھی دیکھا جائے تو رضوان ہے, ان کا بھی اسٹرائک ریٹ اس طرح نہیں ہے, پاور پلے کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح باقی ٹیمیں استعمال کرتی ہیں. کل ہم نے دیکھا ملتان نے 6 اوور میں 80 رنز بنا دیے, تقریباً آدھا ٹارگیٹ انہوں نے پاور پلے میں چیز کر لیا تھا, جس کے بعد وہ میچ بالکل ون سائڈ ہو گیا تھا. یہی چیز پنڈی لیگ کر رہی ہے. اور اگر پنڈی جیسا آپ نے بتایا کہ آج بھی میچ ہارتی ہے کیونکہ ایک بڑا اہم میچ ہے, اور پورے ملتان سلطان ریڈ ہاٹ فارم میں, میں کہتا ہوں کہ اسٹیو اسمتھ ہو جائے, صاحبزادہ فرحان ہو جائے, ایشان مسعود ہو جائے, بالنگ میں دیکھیں تو ان کے کتنے اچھے بالرز موجود ہیں ان کے پاس. اگر آج وہ اس طرح تھوڑی اسٹریٹجی چینج نہیں کرتے تو رزلٹ ڈفرینٹ نہیں ہونا, کیونکہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ ٹورنامنٹ نہیں جیت سکتے. میچ ایک آدھ جی جائیں گے, شاید 2 میچ جیت جائیں, 3 میچ جیت جائیں, لیکن آپ ٹورنامنٹ جیتنے کی جب اپروچ ہوتی ہے تو وہ آپ کو لیگ کرتا ہے. لیکن حسن مطلب مارکیٹنگ بہت اچھی کر لی, میڈیا بڑا اچھا چلا لیا, بڑے ڈیجیٹل میڈیا پہ ایڈز بڑے اچھے بنا لیے, وہ سارا کریڈٹ پنڈی کو جاتا ہے. لیکن جو اصل ہوم ورک تھا نا وہ آئی تھنک یہاں پر کرنے والا تھا. اب ہم بیٹنگ کی تو بات کر ہی رہے ہیں, ان دونوں نے بھی ضرور اس کی نشاندہی کی. میرے خیال سے بولنگ میں بھی کوئی انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی کہ کوئی ایسے بولرز لے کر آئیں
جو واقعی اب ایسی بات بالکل ٹھیک ہے کہ محمد عامر پہ آپ کتنی ایک ریلائنس کر رہے ہیں, ان کو پرنس کا لقب بھی آپ نے پنڈی کا دے دیا جی, اور پھر ساتھ اب آپ شاید یہ ریلائی کریں کہ وہ سنگل ہینڈلی آپ کو میچز جتا دیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میجورٹی میچز میں آپ دیکھیں تو محمد عامر کو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پھینٹی پڑی ہے اس ٹورنامنٹ میں. نو ڈاؤٹ محمد عامر کا جو پیک ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے, کافی عرصے پورا سال کرکٹ ہی کھیلتا ہے, پی ایس ایل میں آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں, تو وہ جو پورا سال سیزن ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کمنٹری کرتے ہیں, اس کھیلنے کے فوکس نہیں ہوتا. میرے خیال سے اگر وہ پورا سال جب نہیں کھیلیں گے, سیدھا آگے آپ پی ایس ایل میں کھیلیں گے تو آپ پہ ایک تو پریشر ہوگا, ایکسٹرا پریشر ہوگا کہ آپ سے پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. پھر آپ کی وہ ایج بھی نہیں رہی جو آپ پیک پہ تھے جب آپ ینگ نئے نوجوان ٹیم میں آئے تھے, اس طرح کی جو سوئنگ کرتے تھے اور جو پیس ان کی تھی, جس طرح اوپننگ بالنگ کرتے تھے. پھر ان کے ساتھ کوئی ایسا بالر نہیں ہے ان کے لیول کا کہ ایک سائڈ سے اگر یہ رنز کنٹین کریں دوسرے اینڈ سے کوئی وکٹیں لے لے. میرے خیال سے بالنگ میں چلے بیٹنگ تو ان کی جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹنگ ہے ان کے پاس, لیکن ان کو یوٹیلائز صحیح نہیں کر رہے. بالنگ میں ان کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں جو محمد عامر کے ساتھ میچ کر سکے. ایٹ لیسٹ محمد عامر جس کیلیبر پہ آج, جس لیول پہ آج ہے, اس لیول کا ایک آدھ اچھا اور بالر ان کے ساتھ ہوتا تو دوسرے اینڈ سے بھی وکٹیں ملتی, دوسرے اینڈ سے بھی رنز روکے جا سکتے تھے. پنڈی کا مسئلہ چاہے بالنگ ہے چاہے بیٹنگ ہے, اوور آل مین جو چیز ہے وہ ٹیم مینجمنٹ میں دیکھا جائے تو ٹیم مینیجر پہلا ٹورنامنٹ ہے ٹھیک ہے, ان کا ڈیبیو کر رہے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے کہ کس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے, کس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اتنے تجربہ کار, مطلب دو ینگسٹر ہیں سعد مسعود اور شاہزیب خان بینچ پہ بیٹھے ہوئے. ساتھ تو آئی تھنک آپ کو ایک کمپلیٹ جو ہے پیکج ملتا ہے. نہیں شاہزیب خان بہت, شاہزیب تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اوپنر ڈومیسٹک میں بھی دیکھا ہم نے اس کو, مطلب اتنا زبردست ٹاپ آرڈر آپ کا بیٹسمین ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کوئی نہیں. سعد مسعود کی یوٹیلائزیشن, لیکن مجھے صاحب یہ میں تھوڑا سا میرا یہاں اختلاف ہے کہ ٹھیک ہے پہلا ٹورنامنٹ ہے, بٹ وہ جو برینز بٹھائے ہوئے ہیں نا ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے, وہ اپنے آپ کو بیک کرتے ہیں. دیکھیں ایک برین ہوتی ہے کنزرویٹو مائنڈڈ, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, یہ ضرور آپ سوچئے گا, کنزرویٹو مائنڈڈ یہ برینز ہیں, یہ جو خاص کر پنڈی کے ساتھ ہیں. یہ ایک جو سینئر پلیئر ہے جس کو کھلانا ہے, وہ بھائی نہیں ہے, آج کل کرکٹ یہ نہیں ہے. وہ سینئر پلیئر ہے, سینئر پلیئر کی عزت کرو نا یار, کون کہتا ہے عزت نہ کرے. لیکن آپ کو جو T20 میں پرفارمنس دے گا وہ آپ دیکھ نہیں رہے, کیا زبردست سمیر مناس کھیل رہا ہے, کیا اس کی اننگ نہیں دیکھی آپ نے. مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ اننگز آئی ہیو سین. مجھے اتنی اچھی اور اتنی فلوئنسی میں, خاص کر اتنا ینگسٹر 19 سال کا, مجھے یاد ہے میں نے محمد یوسف جب یہ گریڈ 2 کھیل رہے تھے واپڈا کی طرف سے, یہ 97-98 کی بات ہے, یہاں CRA میں, تو انہوں نے کیا کلاس کی سنچری بنائی تھی. اب وہ کس ٹیم کے خلاف بنائی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن زبردست قسم کی سنچری بنائی تھی. اور دوسرے دن میں نے آ کے لکھا تھا یوسف از ہیئر ٹو اسٹے. تو میرا جو ڈیسک کا اس وقت سپورٹس ایڈیٹر تھا, کہتا ہے یار یہ نیا بچہ ہے, یہ پہلے دن آ کے کھیلا ہے, تو کہتا ہے ہی از ہیئر ٹو اسٹے. تو میں نے کہا نہیں یہ بہت بڑا پلیئر بننے والا ہے. تو وہ جھلک مجھے نظر آئی ہے یہ سمیر مناس میں, اور جس طرح وہ کھیل رہا ہے اور جس طرح کانفیڈنس سے کھیل رہا ہے. اچھا کانفیڈنس نہیں, میرے خیال سے ایک اور چیز کی بات کر لیں, بہت کم اس ایج میں آپ کو میچورٹی نظر آتی ہے. میچورٹی, اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے میچ فنش کر کے جانا ہے, فنش کرنا ہے, کیا کس بال کو کس طریقے سے کھیلنا ہے, اور بال کی ڈومیننس جو ہوتی ہے نا بیٹسمین کی, اور وہ اس کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو میرٹ پہ کھیلنا ہے, اور وہ میرٹ پہ کھیلتے ہوئے نظر آتا ہے. بہت عرصے سے ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پلیئر چاہیے جس کو نیچرل ابیلٹی ہو باؤنڈری کلیئر کرنے کی. ہمارا چھکوں کا جو ریڈار ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اب آپ اگر سعد مسعود کو چانس نہیں دیں گے, شاہزیب خان کو چانس نہیں دیں گے, تو یہ ینگسٹر کیا کریں گے, مجھے یہ بتائیں. آپ عبداللہ فاضل کو آپ چانس نہیں دیں گے کہ یار آپ ٹاپ میں آئیں, اوپنر آ کے آپ جو اپنی نیچرل گیم ہے وہ کھیلیں, آپ دائرے کو کلیئر کریں, چھکے چوکے لگائیں, تاکہ 6 اوور میں آپ کو 80 کا پتہ لگے کہ آپ نے 80 بنایا ہوا ہے. ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے, ہر ایک بیٹسمین ہوتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے, لیکن یوزلی اس طرح کا بیٹسمین چلتا ہے اور سکور کرتا ہے اور اچھا سٹارٹ دیتا ہے. لیکن یہ سارا کمبینیشن, مجھے جو کمبینیشن ہونا چاہیے پنڈی کا وہ نظر نہیں. لیکن جو اس طرح کے ایک دو نام, میں ایک چیز بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک دو نام آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے, جس طرح سمیر ہو گیا یا کوئی اور نام ایسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں جو اب تک پاکستان کے اس سرکٹ میں نہیں ہیں سینئر ٹیم کے, سمیر کے لیے چلیں تھوڑا نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں پی ایس ایل جب ختم ہوتی ہے تو سمیر جیسے پلیئر کے لیے کیا آگے پاتھ وے ہونا چاہیے, پی سی بی کو کیسے, ابھی ہم نے حال میں دیکھا ہی محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ کو بات کر رہے تھے گراؤنڈ میں, تو نظر ہے پی سی بی کی مینج کیسے کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں پی سی بی نے جب انڈر 19 میں ان کو سپاٹ کیا یا انڈر 19 میں آئے, ابھی تو میرا حال پیچھے ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں, وہ بھی بڑا اچھا, وہ بھی زبردست قسم کے ٹیلنٹ ہے, سنا ہے, دیکھا تو ہم نے نہیں ہے, وہ جب دیکھیں گے تو پتہ لگے گا. لیکن یہ جب ٹیلنٹ آتا ہے نا جی, اس کو آپ نے ہر وقت بزی رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو 2 مہینے 3 مہینے گھر بجا دینا ہے اور پتہ لگے یہ 3 مہینہ یہ گرمیوں کا سیزن ہے,
کوشش کریں میں ابھی کہہ رہا ہوں کوشش کریں کہ جو انگلش لیگ ہے ایک تو کاؤنٹی کرکٹ ہے نا ایک سیکنڈ لیگ ہوتی ہے اس میں کسی طرح ان کو ایڈجسٹ کریں اور کسی اچھے کلب کی طرف سے اچھی سیکنڈ 11 نوٹنگہم شائر کی یا جس کی ڈویژن 2 میں آپ بجوائیں. ڈویژن 2 ہوتا ہے ان کی سیکنڈ 11 بھی ہوتی ہے نا, وہ اس میں بجوائیں اور سیزن کھلوائیں جا کے انگلینڈ میں. کیونکہ ابھی آپ اگر ان کو ٹیسٹ کے آپ بنگلہ دیش پاکستان کی ٹیم جا رہی ہے تقریباً مہینے بعد, اگر بنگلہ دیش آپ بجوا دیتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے بہت ارلی ہو جائے گا, وہ آپ نہ کریں. آپ پورا سیزن کسی طرح انگلینڈ میں ان کا لگائیں, ایک دو اور ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں, اور اس یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ کہاں پہ آپ کا کانٹریکٹ ہو, کہاں جا کے آپ کھیلیں, گائیڈ کرے, اس جگہ پہ جا کے رکھیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلیئر جو ہے کچھ گین کر سکتا ہے. اور اگر انگلش کاؤنٹی سیزن سمر میں یہ سیزن میں کوئی سیکنڈ لیگ گریڈ 2 کچھ بھی کھیل گئے تو کافی میچورٹی آ جاتی ہے, پھر واپس پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہو جانی ہے, پھر کوئی ایمرجنگ کا بیچ میں ٹور آتا ہے تو وہ کریں جو اب پلاننگ ہے. لیکن ان کو کنٹینیوسلی انڈر دا ریڈار بھی رکھیں اور ساتھ ان کو کھلاتے رہیں. میچ سے اچھا میں سمجھتا ہوں جو آپ کی جو ایکسپوجر ہوتا ہے نا, وہ میچ سے اچھا ایکسپوجر کہیں بھی نہیں ہوتا. 5-6 گھنٹے آپ نیٹ کریں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اگر میچ کھیلیں اور میچ کھیلتے رہیں, لگاتار میچ کھیلتے رہیں, 1 ڈے یا تو ہفتے میں 2 میچ آپ کھیلیں تو اس سے بہت کچھ آپ گین کریں گے. جی ویس کیا ایڈ کرنا چاہیں؟ آپ ابھی پنڈی کی ٹیم کی بات کر رہے تھے نا, واحد ٹیم ہے جس نے 200+ کے قریب سکور بھی کیا جو نارمل چیز کرنے پہ آپ کو پتہ گئے تھے. مسئلہ بالنگ یونٹ میں یہ ہے کہ جس وقت زمان خان انجرڈ ہوا تھا آپ کو ریپلیسمنٹ چاہیے تھی آلٹرنیٹ زمان خان کی. اس وقت آپ آلٹرنیٹ پہ نہیں گئے, آپ نے کہا بس ٹھیک ہے جو پول آف کرکٹ کے اندر ہے بس آپ نے برانڈ بلڈ تو بہت تگڑا کیا. ڈیفینیٹلی لاہور کے بعد اگر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ٹیم کی بات اگر کروں میں غلط نہیں تو پنڈی کی ہے, کیونکہ پنڈی ایک شہر ہے, اس کی ایک وائب ہے, لوگ کہتے ہیں نا پنڈی ہے. تو آپ نے برانڈ بلڈنگ پہ کام کیا, آپ نے ٹیم بلڈنگ پہ کام نہیں کیا. آپ بیٹنگ یونٹ کی بات کریں نا, اب جیسے عبداللہ کی ہم بات کریں, ان کا بینچ لائن اپ دیکھو, ان کے پاس لڑکے موجود ہیں, شاہزیب ہیں. میں خود آج فیل کرتا ہوں ناٹ اگینسٹ یاسر خان بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, اس نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہوا ہے. جب یہاں میں مارخور کے ساتھ تھا ٹیم کے ساتھ تب بھی ہمارے خلاف اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی, ماں صدا کے ساتھ اوپن کر رہا تھا. اس نے ملتان سلطان کے لیے بھی اچھا کھیلا ہے. پاکستان جو ایشیا کپ انڈیا کے خلاف جو جیتا تھا, سوری بنگلہ دیش ہم فائنل جیتے تھے, سیمیز ہم نے انڈیا کو شاید مارا تھا ادھر اپنا قطر میں اگر میں غلط نہیں ہوں, وہاں پر بھی اس نے پرفارم کر کے دیا تھا. ہی از اے ویری گڈ پراسپیکٹ. لیکن اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ریسٹ دیں, آپ کے پاس بینچ پہ لڑکا موجود ہے اس کو ٹائم دیں, جا کے کھیلو. رضوان کو بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا, میں بہت بڑا ڈگ آؤٹ ہے ان کا یار, اگر ایز کمپیئر ٹو دوسری ٹیمز کی بات کروں اٹس دا بگیسٹ ڈگ آؤٹ جو سب سے بڑے نام ادھر بیٹھے, سب سے بڑے نام ہے. آپ اس سے بیٹھ کے بات کریں کہ یار تم مڈل آرڈر کے اندر, اور مڈل آرڈر میں آپ کو کوشچن چاہیے نا, مڈل آرڈر آپ کا سسٹینیبل نہیں ہے. سیم بلنگ بھی ایز سچ فلیمبوینٹ پرفارمنس نہیں دے رہا, نہ مچل دے رہا ہے. آپ ان کو کھلائیں, کم از کم ینگسٹر کو چانس تو دیں نا. آپ ابھی سمیر منہاس کی بات کر رہے ہیں, ایسے عرفات منہاس کب سے پرفارم کر رہا ہے. ابھی ایک لڑکا اسلام آباد یونائٹیڈ کا باہر بیٹھا ہوا ہے جس کی میں بھی بات بھی کر رہا تھا آپ سے, مہران ممتاز کی بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹ اس کو چانس نہیں مل رہا کیونکہ ٹیم ابھی پرفارم کرنے لگ پڑی ہے. ڈیفینیٹلی آپ وننگ اسکواڈ کے ساتھ کیری کرتے ہو, تو یہ کچھ لڑکے ہیں جن کو چانسز چاہیے. جب تک آپ ان کو چانس نہیں دو گے, میں بیٹھ کے یہاں بھی بیٹھ کے یہ کہو کہ پاکستان میں کرکٹ کا کوئی پلیئر ہے نہیں موجود نا. ویسے یہی ٹورنامنٹ ہے, 10 میچز اگر ایک فرینچائز نے کھیلنے ہیں تو آپ یہیں پہ ان کو چانس دیں. دیکھیں فار می آج جیسے بھی ہم آفیری بات کر رہے تھے, ملتان سلطان آئی نو کہ وہ بیک ٹو بیک میچز جیتی ہوئی, آج شاید 5واں میچ ہے ان کا, تو ڈیفینیٹلی وہ ہوگا کہ یار ہم اس لیگ کو تگڑا ختم کر کے ہم کراچی جائیں. لیکن اس وقت آپ سیف پوزیشن میں ہو. میں پرسنلی چاہتا ہوں کہ جو لڑکا باہر بیٹھا ہے ایٹ لیسٹ زیادہ چینجز نہیں, 1-2 چینجز آپ ضرور کریں تاکہ ان کو آپ ٹرائی کر سکیں مشکل ٹائم میں. اس ٹورنامنٹ میں ٹیم وہ جیتے کہ ابھی تو آپ کو فریش وکٹس مل رہی ہیں. ہیٹس آف سب سے پہلے گراؤنڈز مین کو یار, وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, کور بھی جس طریقے سے کرتے ہیں, کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے کل سے اسلام آباد میں آج رات سے شاید اسپیل سٹارٹ ہے, لاہور والا جو اگلا اسپیل ہے وہ بھی ڈسٹرب کرے گا پی ایس ایل کو. سلو اینڈ اسٹڈی وکٹ سلو ہونی ہے یہاں پر, وہ ڈومینیٹ کرے گا جو اسپن کو اچھا کھیلے گا, تھوڑا سلو کو زیادہ ٹیکل کرے گا. ٹیکنیکلٹی آپ نے لڑکوں کو ابھی جو کر سکتے ہو آپ کر سکتے ہو, بعد میں جا کے آپ کو مسئلہ بنے گا, آپ کو نا کہ لڑکا پرفارم نہیں کر رہا, اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے, تب آپ مشکل میں پھنس جاؤ گے. فار پنڈی دس از دا لاسٹ چانس. آپ نے برانڈ بلڈ کیا, سارا کچھ کیا, لیکن شاید اس برانڈ بلڈ کے اندر نا آپ یہ بھول گئے کہ ہم نے 3-4 لڑکوں پہ نہیں, ہم نے کچھ لڑکوں پہ جو پاکستان میں ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے ان پہ پرفارم کر کے ان پہ بھروسہ کرنا. سیم از حیدرآباد, آپ آتے ہیں, آپ بیلٹ دکھاتے ہیں, مسل دکھاتے ہیں, کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم کیا کریں گے. ناٹ اے بیڈ ٹیم. آپ کو مسل پہ اعتراض تھا یا بیلٹ پہ اعتراض؟ دونوں پہ تھا. دیکھو ناٹ اے بیڈ ٹیم, لیکن
ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے کہا میں ان لڑکوں کو ساتھ کیری کرتا ہوں جو بہت عرصے سے کنگز مین کے ساتھ ہیں, یو ایس اے میں ڈویژن 2 کھیلتے ہیں, یہ ڈویژن 1 بھی نہیں کھیلتے ایم سی ایل کی. آپ نے ان کو ساتھ رکھا. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جہانگیر جیسا باہر بیٹسمین بیٹھا ہوا ہے یو ایس اے کا, جو کنسسٹنٹ اس نے ورلڈ کپ میں پرفارم کیا ہے. آپ اس کو کھلا ہی نہیں رہے ہو. عثمان خان کے ساتھ آپ کیری کر رہے ہو پرفارم نہیں کر رہا. اچھا سوال یہ ہے کہ آج 2 سوال ہیں, کیا آج آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پنڈی کو سپورٹ کریں گے, پک کریں گے پنڈی کو آج کے میچ میں؟ یار میری خواہش ہے جیتے. خواہش تو ابھی دوسرا سوال اور مشکل ہے, پہلے کا صحیح جواب دے دیں. آج ہاں یار جیتنا, آج آپ پنڈی کو جتا رہے ہیں. دوسری بات, یہ جتنی ساری باتیں آپ نے ٹیم میٹنگ میں بتائی ہیں ان کو کہ نہیں بتائی؟ نہیں, بڑے آپ کو بتانی چاہیے. اصل میں ادھر بڑے بندے بیٹھے ہیں نا, مسئلہ نہیں تو آپ چھوٹے ہیں, کیا ہو گیا؟ نہیں وہ ہم سے زیادہ بڑے ہیں. یہ تو دیکھیں نا, پھر اگر باتیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تو مشکل ہو جائے گا. کیا حسن, مشکل سوال ضرور ہے, لیکن کیا آج پنڈی اپنی تقدیر بدل دے گا؟ اگر پی ایس ایل کو اوپن رکھنا تو میرے خیال سے آج پنڈی کو جیتنا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ آج پنڈی شاید جیت جائے. شاید جیت جائے. بڑی سب کے ساتھ شاید ہی لگا, بڑی خاص پکس ہو رہی ہیں. میں موئی شاہ صاحب بہت یہ خاص پکس ہو رہی ہیں. بہت مشکل لگتا ہے جس طرح ملتان سلطان کھیل رہا ہے, اور جس طرح کل کا انہوں نے میچ کھیلا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ تقریباً چیمپئن ٹیم لگ رہی تھی. مجھے تو کوئی شک نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح اسمتھ کھیل رہے ہیں, جس طرح سبزادہ کھیل رہے ہیں, جس طرح ایون شان مسعود کھیل رہے ہیں. اور شان مسعود کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا فیوریٹ فارمیٹ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ کلاس کا کھیلا ہے. ان کا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو روکنے والا کوئی ہے. اور آج تو میں ایک تو ہوتا ہے نا کمپٹیشن, اور بڑا اچھا کلوز کمپٹیشن, میں کلوز کمپٹیشن بھی نہیں دیکھ رہا. ون سائیڈ. موئی شاہ صاحب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایز اے بولر اسٹیو اسمتھ سے تو بندہ معذرت ہی کر لے کہ بھائی کدھر بال کریں اس کو. اور آپ جو مین میں بار بار کہہ رہا ہوں بات دیکھیں کہ وہ ایفرٹلیس سٹروکس ہیں ساری, وہ آن ڈرائیو اچھا مار رہے ہیں, فلک اچھا کر رہے ہیں, پراپر شاٹس پہ. اچھا ان کو ایک اصل مسئلہ اسٹیو اسمتھ کا یہ ہے نا, انہوں نے اپنے ملک کو بھی پروو کرنا ہے کہ ہی از اے کوالٹی T20 پلیئر, کرکٹر, جو آپ نے ورلڈ کپ کے لیے کنسیڈر نہیں کیا. آئے تھے آخری دن پانی پلا کے چلے گئے تھے واپس, میچ نہیں ملا. وہ تو وہ کسی اس پہ آئے تھے نا, جب کوئی ان کو ملا تھا ریپلیسمنٹ ملی تھی, اور بھی آخری دن وہ ویسے ہی آسٹریلیا باہر ہو گیا تھا. لیکن ایکچوئل جو ٹیم تھی اس میں ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا, تو وہ بیک آف دا مائنڈ ان کے ضرور ہے. لیکن کوالٹی پہ تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتے. نہیں, اسٹیو اسمتھ تو بیسیکلی لیگ اسپنر تھے, لیکن کیا ٹرن اراؤنڈ اور کیا زبردست بیٹسمین, ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین وہ بن گئے. اور آج کل جو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کل کی ان کی اننگ تھی, پھر جو ایون مسلسل جو کھیلتے آ رہے ہیں, وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ اب ایک میں دیکھ رہا تھا کہ چارٹ دیکھ رہا تھا کہ ٹاپ اسکوررز سمیر مناس ٹاپ پہ ہیں, اس کے بعد یہ سارے سمیت سبزادہ فرحان, حسن نواز, یہ سارے اس لائن لسٹ میں شامل ہیں, لسٹ میں شامل ہے. سعود شکیل بھی اوپر آ گئے. تو یہ اب دیکھنے والی ہے کہ کون میکسیمم رن کرتا ہے, کس طرح جو کم از کم ہمیں فینس کو جو پورے ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں, منی سکرین پہ ہی دیکھ رہے ہیں فی الحال, وہ کس طرح ان کو مطلب ہے کہ پی ایس ایل میں بہتر محسوس کر سکتا ہے. بالکل. تو موئی شاہ صاحب اور میں تو ملتان سلطانز کے ساتھ ہی جائیں گے, اور حسن مجتبیٰ اور سید محمد اویس کہہ رہے ہیں کہ آج پنڈی جیت جائے گا. موئی شاہ صاحب سے ایک اعتراض ایم شور اویس کا ضرور ہوگا کہ آپ نے اسٹیو اسمتھ کو اتنا سراہا کہ وہ ایز اے لیگ اسپنر آ کے بیٹر بن گئے, اور ادھر ایک اور لیگ اسپنر کوشش کر رہے ہیں کہ میں بیٹر بنوں, لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا اور نہ کو ان کی بات کر رہا ہے. تو یہ دکھ تو ہے اویس کا, اور میں آپ کے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرے تھے. حسن مجتبیٰ تھینک یو ویری مچ. موئی شاہ صاحب بہت شکریہ. سید محمد اویس آپ کو بیسٹ آف لک, اور بہت شکریہ آپ کی ٹیم کو بھی آج. لیکن آئی ایم شیور آج کا جو ایکشن ہے وہ آپ ضرور انجوائے کریں گے, کیونکہ ایک چیز ہم نے ضرور دیکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کمپیریٹیو ایلیمنٹ جو ہے پی ایس ایل کا وہ برقرار ہے. کوئی بھی ٹوٹل سیف نہیں لگتا, اور اب تک آئی تھنک بہت ہی زبردست میچز ہوئے ہیں, اور آج ایک اور زبردست میچ ہے جو آپ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکیں گے. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.